الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ اس سے پہلے کے درس میں، گزشتہ درس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 48-49 تک آپ کے سامنے جو ان آیات کی تفسیر تھی ان کا دراسہ پیش کیا گیا تھا۔ انہی آیات سے متعلق اور ایک ہی موضوع سے متعلق کچھ دوسری آیات بھی ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان کا انشاءاللہ دراسہ آج پیش کیا جائے گا۔ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں پر انہیں یقین نہیں ہے، اس لیے جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے نبی نہیں مانو گے، میری رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، یا پھر قرآن کی حقانیت اور مصداقیت کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اور عذاب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جائے گا۔ تو یہ لوگ چونکہ آپ کی ان باتوں پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عذاب جلدی سے نازل کر دیجئے میرے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح کر دیجئے، کلیئر کر دیجئے کہ جب میں بذات خود اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اگر اپنی ذات کو نفع پہنچانا چاہوں اور اللہ تعالیٰ اس نفع کے حق میں نہ ہو تو میں اپنی ذات کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو جس عذاب کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو یہ تمہارا مطالبہ ہی غلط ہے، یعنی ایک غیر قادر شخص سے تم مطالبہ کر رہے ہو عذاب نازل کرنے کا۔ اگر تمہیں مطالبہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ یہیں پہ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، جو کہ سید الاولیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید المتقین، سید الصالحین ہیں، سید البشر اور سید ولد آدم ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکے یا کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا گیا تھا کہ تم لوگ جس عذاب کی جلد بازی میں مبتلا ہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رات کے کسی حصے میں آ جائے یا دن کے کسی حصے میں آ جائے تو اس عذاب سے تم کو فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں ملے گا، تو پھر تم لوگ کیوں اتنا جلدی مچائے ہوئے ہو؟ پھر اس کے بعد کہا ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جس عذاب میں جلد بازی کا تم مطالبہ کر رہے ہو یہ عذاب واقع ہو جائے، اذا ما وقع جب وہ واقع ہو جائے یعنی عذاب آ جائے، آمنتم بھی تو کیا تم ایمان لاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ عذاب آنے کے بعد کیا تم قرآن پر ایمان لاؤ گے؟ الآن اب ایمان لاؤ گے؟ عذاب نازل ہونے کے بعد تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقد کنتم به تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلد بازی مچائے رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 52 میں ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا
اگر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ تو تمہاری زندگی تو ختم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو وہاں پہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، اور ظالم کون لوگ ہیں؟ تم لوگ ظالم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ سے پھیر کر کے دوسروں کی طرف کر رہے ہو۔ تمہارے ظلم کا عالم یہ ہے کہ تم نبی کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کر رہے ہو، قرآن کی حقانیت اور مصداقیت کا اقرار نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم نبی سے جلدی ہی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جلدی سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے، تو تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر تم جیسے ظالموں سے کہا جائے گا قیامت کے دن ذوقوا عذاب الخلد، کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، یعنی ایسا عذاب جو مستمر رہے گا، جو ہمیشہ رہے گا، جہاں پہ کہیں راحت کا سامان میسر نہیں ہوگا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، هل تجزون، حل یہاں پہ نافیہ ہے کہ تم لوگوں کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے، ہمیشگی کی عذاب میں تمہیں جو مبتلا کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے کام کا ہی بدلہ ہے۔ حل تجزون، تم لوگ بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، الا بما کنتم تکسبون، مگر اسی چیز کے عوض میں جس چیز کو تم لوگ کرتے آئے ہو۔ یعنی تم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہ کر کے، قرآن کی حقانیت و مصداقیت کا اقرار نہ کر کے، تو اب تمہیں تمہارے جرم کی سزا مل رہی ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ عذاب الخلد، ہمیشگی کی عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں آیت نمبر 53 میں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، احق ہوا، ہوا یعنی ہوا جو ضمیر ہے اس کا مرجع عذاب ہے، احق ہوا، کیا عذاب برحق ہے؟ یعنی اتنے شیطان فطرت کے لوگ ہیں، اتنے کمینے ہیں لوگ کہ ایک طرف تو عذاب کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جلدی سے عذاب آ جائے، پھر دوسری طرف اسی عذاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا وہ عذاب برحق ہے؟ تو آپ ان کو خبردار کر دیجئے، ای وربی، ای بمعنی نعم، کہ ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، کہ عذاب برحق ہے، وما انتم بموجزین، اور تم کسی طرح اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ پاور نہیں ہے، وہ قدرت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ۔ احق ہوا، ہوا میں جیسا میں نے بتلایا ضمیر کا مرجع عذاب، جبکہ بعض مفسرین نے بعث بعد الموت کو مراد لیا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے والی آیت میں ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، تو یہ واقعہ چل رہا ہے بعث بعد الموت کا، تو اسی کے تعلق سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہوا سے مراد بعث بعد الموت ہے، یعنی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یقیناً ایک ایسا دن آئے گا جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ایسا دن آئے گا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا، اس لیے یقیناً یہ ہو کر رہے گا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیت قرآن کریم میں صرف دو جگہ پہ وارد ہوئی ہے، ایک تو ہے سورہ سبا آیت نمبر 13، اور دوسری آیت ہے سورہ تغابن آیت نمبر 7، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ قسم کھا کر قیامت کے وقوع کا اعلان کریں۔ یعنی اس آیت کو لے کر کے صرف 3 آیتیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ قسم کھا لیجئے کہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ لوگ زندہ کیے جائیں گے، ان کا حشر و نشر ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو کے ایمان کا بدلہ، اعمال صالحہ کا بدلہ، اور کفار کو ان کے ظلم، ان کی سرکشیاں اور ان کے تجاوزات اور ان کے اعتداء کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر یہ فرض کر لیا جائے، ولو لو افتراض کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو فرض کر لیا جائے چاہے اس کا حقیقت سے تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، جیسے فرض کر لیا جائے کہ آج رمضان ہے، حالانکہ رمضان ابھی نہیں ہے، تو فرض کرنا، کسی چیز کو مان لینا، حقیقت سے اس کا چاہے تعلق ہو یا نہ ہو، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولو، اگر فرض کر لیا جائے
ان لکل نفس ظلمت، کہ ہر ایک ظالم نفس کے لیے، ہر ایک ظالم جان کے لیے، ما فی الارض، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس کی ملکیت میں آ جائیں، یعنی کسی ایک ظالم آدمی کی ملکیت میں زمین کے سارے خزانے آ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ہر ایک اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، یعنی ایک ظالم انسان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنا منہ پھیر رہا ہے، ما فی الارض، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ما یہ کلمہ عموم میں سے ہے، جتنی چیزیں زمین میں ہیں ساری چیزیں ایک ظالم انسان کی ملکیت میں آ جائیں، لَفْتَدَتْ بِهِ، تو وہ ظالم انسان ان چیزوں سے فدیہ ادا کرے گا، یعنی وہ ساری چیزیں خرچ کرنے کے لیے، جرمانہ دینے کے لیے تیار رہے گا کہ وہ موت کے منہ سے بچ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایک انسان کو پوری دنیا ملکیت میں مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایک طرف، تو وہ انسان پوری دنیا کی اپنی ملکیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے گا، یعنی جرمانے کے طور پہ وہ دے دے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو یہ لوگ پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، چاہے پوشیدہ رکھیں یا ظاہر رکھیں، ان کے اظہار کرنے سے یا پوشیدہ رکھنے سے نہ تو ان کی برائیاں کم ہو جائیں گی اور نہ ہی جن لوگوں نے حسنات کی ہیں ان کے حسنات میں کوئی کمی ہوگی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اسی لیے کہا کہ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، تو پوشیدہ رکھنے سے ان کا عذاب ان سے ٹل نہیں سکتا، اسی لیے کہا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا بالقسط، عدل کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی بھی قسم کا ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر دنیا کی ساری چیزیں یہ لوگ فدیہ میں دینا چاہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فدیہ کو قبول نہیں کرے گا، اور عذاب کی ہولناکی، جس عذاب کے بارے میں یہ لوگ بہت جلدی مچائے ہوئے ہیں کہ عذاب ان کے اوپر جلدی سے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہی عذاب جب یہ دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور عذاب دیکھ کر کے یہ سوچیں گے کہ اگر پوری دنیا ان کی ملکیت میں ہوتی تو وہ پوری ملکیت اپنی اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے خرچ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جو کیا ہے اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ابھی ہم نے ایک افتراض قائم کیا تھا کہ جان لو، یہ مان لیں کہ تمہیں دنیا کی ساری ملکیت دے دی جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ الا، یاد رکھو، ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں جو زمین میں ہیں اور جو آسمانوں میں ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کا حاکم ہے، سب کا مدبر ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں زمین و آسمان میں ساری چیزیں ہیں تو کیا تم کو عذاب سے دوچار نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے ہیں، اکثر لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو ہیں لیکن اس کا اعتراف نہیں کرتے، عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے اپنی زندگی میں۔ جانتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کائنات کا خالق، حاکم، مالک، مدبر سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اس اپنے علم کے مطابق دنیا میں کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہوا یحیی ویمیت والیہ ترجعون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہیں؟ اس اللہ تعالیٰ کی دوسری خصوصیات کیا ہیں؟ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم تمام کے تمام لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ ان آیات میں آسمان اور زمین کے درمیان ہر ایک چیز کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کی گئی ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا
کہ زندگی اور موت پر اسی کا اختیار ہے۔ جو ذات اتنے اختیار کی مالک ہے، اس کی گرفت سے بچ کر کے کیا کوئی کہیں جا سکتا ہے؟ کیا اس کی گرفت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اور اس نے جب حساب و کتاب کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے تو کیا اس حساب و کتاب کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب وہ نیک و بد کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو اس کے صلحاء بندے ہیں، جو متقین بندے ہیں، جو اس کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، ان کو اچھا صلہ دے گا، اور جو اس کے حکم سے منہ پھیرنے والے ہیں ان کی سخت گرفت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو کہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں، دلوں میں جو روگ ہے، ان کے لیے شفا ہے، وہدن، اور رہنمائی کرنے والی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ جس قرآن کریم کا یہ لوگ مشرکین انکار کرتے ہیں، یا جس قرآن کریم کی حقانیت اور مصداقیت کا یہ لوگ اقرار نہیں کر رہے ہیں، جس قرآن کریم کے بارے میں یہ لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، تو اس قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے؟ موعظہ۔ یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، یعنی جو قرآن کریم کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی و مطالب پہ غور کرے تو اس کے لیے قرآن کریم نصیحت ہے۔ قرآن کریم ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے واضح و نصیحت کرتا ہے، اور ان کے نتائج سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں قرآن کریم ترہیب کرتا ہے، یعنی دھمکی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے باخبر کرتا ہے، عذاب کے بارے میں بتلاتا ہے، ویسے ہی لوگوں کو راغب بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے، کون کون سی نعمتیں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اس کے بعد کہا موعظہ، یہ تو نصیحت ہے جو اس کے معنی و مطالب پر غور کرتے ہیں، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ موعظہ کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، اس ذات کی طرف سے ہے جو تمہارا رب ہے، یعنی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے ویسے تمہارا بھی رب ہے، لہذا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرو، جبریل کی طرف اس کی نسبت نہ کرو، کسی انسان کی طرف نسبت نہ کرو، بلکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر کدورت پائی جاتی ہے، جو دلوں کے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ، اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پلیدگی ہوتی ہے، قرآن کریم اس کو صاف کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے۔ وہ ہدن، اور ہدایت، سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت مومنین کے لیے ہے، ہدایت و رحمت کا ذریعہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں کہیں پہ کہا گیا ہدی للعالمین، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں پہ کہا گیا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں پہ کہا گیا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم در حقیقت تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تمام لوگوں کے دلوں کے اندر جو قدورت پائی جا رہی ہے اس کی شفا قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھاتے ہیں؟ المؤمنون، اسی لیے کہا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے باعث ہدایت ہے، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور اسی لیے کہا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، یعنی متقی، مومن اور صالح بندے ہی قرآن کریم کی اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے بہت ساری چیز انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو فائدے کی چیز سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے،
بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر، وبرحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت ہی پہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، هو خیر مما یجمعون، یہ خوشی بدرجہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ خوشی در حقیقت اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرے۔ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو مل جائے، پھر اس کے بعد جو آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اسی احساس کا نام خوشی ہے۔ اہل ایمان کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ خوشی کے لیے جلسے جلوس کا اہتمام کیا جائے، خوشی کے لیے پارٹیوں کا انعقاد کیا جائے اور غلط کام میں بیجا اور اسراف سے کام لیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کا انعقاد کرنا۔ خوشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، یہ اسراف ہے اور شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔